ویلکم بیک ڈیئر لسنرز۔ آج کے اس ناول کا نام ہے ہم خوابوں کے بیوپاری۔ اس ناول کی رائٹر ہیں سیدہ غزل زیدی۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ کی اپنی ٹیچر سے محبت کی داستان ہے۔ اس ناول کے مین کریکٹر سید امام علی شاہ اور ماہ جبین ہیں۔ تو لسنرز آئیے سنتے ہیں کہ کیسے سید امام علی شاہ کو اپنی ٹیچر ماہ جبین سے محبت ہو جاتی ہے، اور کیسے ان دونوں کے بیچ دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور کیسے اینڈ میں وہ دونوں اپنی اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیا پوچھا تم نے؟ محبت؟ وہ ہنس کر بولا تھا، لیکن عجیب بے دلی سے۔ اس کی آنکھوں میں ایک دھندلا سا چہرہ بھی لہرایا تھا۔ ہاں، ہوئی تھی ایک بار، کسی جرم کی صورت میں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جلن اور خلش تھی بات کرتے ہوئے۔ اس کے سامنے بیٹھے اس کے ڈاکٹر دوست نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ تم تو جانتے ہو نا کہ جس سے جرم سرزد ہو اسے صرف سزا ہی سنائی جاتی ہے، اور اگر جرم میں محبت ہو تو پھر عمر قید کی سزا ملتی ہے۔ انسان کی آزادی چھین کر اسے غلامی کی بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ ایک اچھا خاصا خوش باش انسان غلام بن کر رہ جاتا ہے، اور غلامی بھی وہ جسے انسان دل کی تمام تر رضامندی کے ساتھ کاٹتا ہے۔ تم نے سنا ہوگا کہ محبت خواب کی صورت، سراب کی صورت، درد کی صورت، لیکن میں نے کاٹی ہے محبت جرم کی صورت۔ وہ نہ جانے آج کس روح میں تھا کہ سب کہتا چلا گیا۔ اس کے سامنے بیٹھا اس کا دوست افسوس اور صدمے میں اسے دیکھے گیا تھا۔ آج پہلی بار وہ اس پر کھلا تھا۔ تو کون تھی وہ؟ اس کے دوست نے مدھم مگر پر افسوس لہجے میں سے پوچھا۔ تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس کی طرف سے جواب آیا، محبت۔ کیا وہ کھو گئی تم سے؟ اس کے دوست نے بجھے بجھے لہجے میں پھر سے پوچھا تو وہ بولا، کبھی ملی ہی نہیں تھی۔ آج وہ گویا سب کہہ دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے جلدی آنکھوں پر انگلیاں رکھتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگایا تھا۔ اس کے دوست کو افسوس ہوا تھا کہ اسے یہ موضوع چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ دونوں سخت ڈاکٹرز کامن روم میں تھے۔ اس کے دوست نے روم فریزر سے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں پانی نکال کر اسے دیا۔ اس نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اپنے دوست کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کی سرخی تھی۔ وہ ایک دم ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ ٹاول سے چہرہ رگڑتا باہر آیا تھا۔ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھا اور گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگا۔ I'm really very sorry مام، مجھے شاید تم سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ سا ہو کر بولا تو امام نے نظر اٹھا کر اپنے دوست کے چہرے پر پھیلی شرمندگی کو دیکھا اور پھر نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں یار، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میری یہ جنگ تو نصیب سے ہے۔ آج تم نہیں ہوتے تو کوئی اور ہوتا باقر۔ آج اس درد کو راہ ملنی ہی تھی۔ تم ذریعہ نہ بنتے تو شاید کوئی اور بن جاتا۔ امام نے افسردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے کہا۔ باقر نے اس کی بات سن کر صرف سر ہلایا تھا۔ تبھی کسی ایمرجنسی کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ ان دونوں نے بے ساختہ مڑ کر اسپیکر کی طرف دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنس پڑے۔ تم شرط ہار گئے باقر، میں نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ ہمیں 10-15 منٹ سے زیادہ بریک نہیں لینے دیں گے۔ امام نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اپنا اوور آل پہنا اور اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈال لی۔ وہ کچھ دیر پہلے کے مقابلے کافی اب سٹیبل لگ رہا تھا، ویسا ہی جیسا وہ ہمیشہ نظر آتا تھا۔ اس کا مطلب کہ ہم جس امام علی شاہ کو جانتے ہیں وہ تو اندر سے ٹوٹا بکھرا ہے، لیکن باہر سے خود پر اس نے ایک خول چڑھایا ہوا ہے۔ باقی نے روم سے باہر نکلتے ہوئے امام کی پشت کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا، اور پھر خود بھی وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ دونوں کوریڈور میں سے تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایمرجنسی کے مسلسل بجتے سائرن انہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ کوئی کافی سیریس کیس آیا ہے۔ وہ دونوں آگے پیچھے ایمرجنسی روم میں داخل ہوئے۔ ہاتھوں پر گلاؤز پہنے اور چہرے پر ماسک لگاتے امام ایک قدم آگے آیا تھا اور باقر ایک قدم پیچھے۔ اسٹریچر پر کوئی لاغر کمزور سا وجود تھا، خون میں لت پت۔ امام نے اسٹریچر کے قریب کھڑے ہوتے نرس سے پوچھا، کیا ہوا ہے پیشنٹ کو؟ ڈاکٹر، پیشنٹ کو خون کی الٹیاں ہوئی ہیں، گھر والوں نے بس اتنا ہی بتایا ہے۔ امام نے سر ہلاتے ہوئے پیشنٹ کو سیدھا کیا تھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی،
باقر بھی اس کے برابر میں کھڑا تھا۔ پیشنٹ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی اور درد سے کراہ رہی تھی۔ ڈاکٹر امام نے نرسز کو مختلف انسٹرکشن دینا شروع کی۔ اتنی ہی دیر میں باقر نے لڑکی کے چہرے سے خون صاف کرنا شروع کیا تھا، اور ٹھیک اسی وقت ایک بڑی عجیب بات ہوئی۔ اس پیشنٹ نے امام کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس ہاتھ کا لمس اتنا جانا پہچانا تھا کہ امام کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے بے ساختہ اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ ہیزل گرے آنکھیں لمحہ بھر کو کھلی تھی۔ زندگی سے آری آنکھوں میں نا آسودہ اور بے یقین سی مسکراہٹ ابری تھی، اور یہ آنکھیں وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ رنگ تو اس کی زندگی تھا۔ وہ ہیزل گرے آنکھیں بند نہ ہونے کی خواہش میں بھی بند ہوئی تھی، اور وہ نیم بے ہوشی سے مکمل بے ہوشی میں جا چکی تھی۔ یہ صرف لمحوں کا کھیل تھا۔ ڈاکٹر امام کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پھسل چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بے ساکت بے یقین نگاہوں سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ان کا ملنا یہاں لکھا تھا؟ اسے قدرت کی ستم ظریفی پر رونا آیا تھا۔ مجھے ڈاکٹرز بہت پسند ہے نا، لیکن میں ڈاکٹر بن نہیں سکی۔ ہاں، اس نے یہی تو کہا تھا۔ امام نے اس کی خواہش کا احترام ہی تو کیا تھا۔ تو کیا اس کی امام کو اتنی بڑی سزا ملے گی کہ آج وہ کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو کر اس کے سامنے آئی تھی؟ امام کی بے یقینی اب خوف اور دہشت میں بدلی تھی۔ وہ دہشت زدہ سا ہو کر پیچھے ہٹتا گیا تھا۔ اس کے ذہن و دل پر ماضی کے کتنے ہی لمحے گھومنے لگے تھے۔ اس نے تو محبت کو جھٹلایا تھا، تو پھر اس کی یہ حالت کیوں تھی؟ وہ ایسے ہی پیچھے ہٹتا ایمرجنسی کے دروازے سے جا لگا تھا۔ اس کی دہشت زدہ نگاہیں اب بھی اس کے چہرے پر تھی۔ وہ چہرہ جو محبت کا چہرہ تھا، وہ محبت جو اس کے لیے جرم ثابت ہوئی تھی۔ باقر نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ ڈاکٹر امام علی شاہ، آر یو آل رائٹ؟ باقر نے اسے جیسے جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے لمحے بھر کو باقر کو دیکھا اور پھر وہ پلٹ کر باہر نکل گیا۔ باقر نے الجھ کر اسٹریچر پر لیٹی اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ باہر امام علی شاہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اس کے آس پاس سے آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ وہ جتنا گہری سانس لیتا، اندر گھٹن کا احساس اتنا ہی بڑھتا جاتا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھی۔ اس کی کہی کتنی ہی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اس طرح کہ اسے اپنی سانس کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اس نے سنبھلنے کے لیے دیوار کا سہارا لینا چاہا، مگر وہ بے ساختہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا تھا۔ پاس سے گزرتے ڈیوٹی ڈاکٹر رک کر اس کی کمر کو سہلانے لگے۔ اس کا چہرہ آکسیجن کی کمی کے باعث سرخ ہو گیا تھا۔ کوریڈور میں ایک دم بھگدڑ مچ گئی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں اس کے حواس بالکل معطل ہو چکے تھے۔ ہاسپٹل انتظامیہ میں بھی کھلبلی مچ گئی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ ڈاکٹر امام علی شاہ اس حالت کو پہنچ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا شمسا، میں لڑکوں کو نہیں پڑھاتی۔ میرے پاس صرف ساری لڑکیاں آتی ہیں، اور اسی لیے پیرنٹس مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آواز پر امام علی شاہ نے شمسا آپا کو ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بھلا کیا ضرورت تھی اس کی عزت کا کچرا کرانے کے لیے اسے یہاں لے کر آنے کی؟ پھر اس نے دوسری نظر اٹھا کر شمسا آپا کی یونیورسٹی فیلو کو دیکھا۔ ہلکے آسمانی رنگ کے سوٹ میں شفاف رنگت کی وہ لڑکی بڑے نپے تولے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ پھر امام نے ناگواری سے سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھا۔ بڑا سا کچا صحن جس میں چٹائیاں بچھا کر لڑکیوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایک سٹینڈ پر وائٹ بورڈ بھی لگا تھا۔ چٹائیوں پر بیٹھی لڑکیاں نہ جانے کون سی کلاس کی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے کانوں میں بات کر کے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ دبی دبی ہنسی بھی ہنس رہی تھی۔ امام نے ناگواری سے ایک بار پھر سر کو جھٹکا۔ اس طرح ہنستی ہوئی لڑکیوں سے زہر سے بھی زیادہ بری لگتی تھی۔ اس کی کالج فیلوز بھی تو ایسے ہی تھی، بات بات پر ہنسنے والی۔ اتنا ہینڈسم لڑکا انہوں نے پہلے کہاں دیکھا ہوگا بھلا؟ اسے خود پر غرور آیا تھا جو اسے اپنے لمبے قد اور دودھیا رنگت پر تھا۔ اس وقت بھی شمسا آپا کے برابر چارپائی پر بیٹھا وہ ان سے کچھ اونچا ہی تھا۔ ارے ماہ جبین، تو تم اسے لڑکا مت سمجھو نا۔ جہاں شمسا آپا کے اس شاہی فرمان پر امام کی آنکھیں ابل کر باہر آئی تھی، وہیں ماہ جبین نے کچھ حیران اور مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دیکھنے میں تو وہ اچھا خاصا لڑکا ہی لگا تھا، پھر شمسا ایسا کیوں بول رہی تھی؟ ابا، امام نے دبے دبے لہجے میں شمسا کو پکارا، یعنی اب تو حد ہو گئی تھی۔
ہاں ہاں، ارے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت سیدھا اور شریف ہے میرا بھائی، لڑکیوں کی طرف تو دیکھتا بھی نہیں، اور سٹڈیز میں بھی ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہے، بس تھوڑا سا شرارتی ہے۔ شمسہ نے امام کو پیار سے چمکارتے ہوئے مہاجبین کو صفائی پیش کی، جس پر وہ خفگی سے نگاہیں پھیر گیا تھا، جبکہ مہاجبین کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی تھی جسے چھپانے کے لیے اس نے سر کو ہلکا سا جھکایا تھا۔ امام نے خفا نگاہوں سے اسے بھی گھورا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے شمسہ، اب تم اتنی ضد کریے تو میں اسے ٹیوشن دے دوں گے، لیکن اس کی فیس لڑکیوں کے مقابلے میں ڈبل چارج ہوگی۔ مہاجبین نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا تو امام نے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ مہاجبین کو دیکھا اور دل میں کہا، لالچی ٹیچر۔ ارے ماہی، فیس کی کوئی ٹینشن نہیں بھائی، بس تم اسے سدھار دو، امی بابا اس کی وجہ سے بہت ہی پریشان رہتے ہیں، اس کا لاؤبالی پن اور بے وقوفیاں کسی طرح ختم ہی نہیں ہوتی، کیا کریں ہم؟ شمسہ اپنی روح میں کہتی جا رہی تھی۔ کیا مطلب شمسہ؟ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ یہ بہت ہی… ہاں میرا وہی مطلب ہے ماہی، اب تم بھی میری بات پکڑو گی یار۔ شمسہ نے کچھ جھیم کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں کچھ۔ مہاجبین بے ساختہ ہنسی اور شمسہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ سنو تم تھوڑی دیر بیٹھو، اماں چائے بنا رہی ہیں۔ مہاجبین نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے شمسہ کو کہا، پھر وہ امام سے بولی، تم آ جاؤ میرے ساتھ۔ امام نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنی آپا شمسہ کو۔ شمسہ کی نظروں میں ایک ریکویسٹ تھی کہ اب یہاں تو میری عزت رکھ لینا۔ امام خفگی سے نظریں پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کا قد مہاجبین سے اتنا لمبا تھا کہ مہاجبین نے بے ساختہ گردن اٹھا کر اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ مہاجبین، تمہاری ٹیوشن سینٹر کی تو اللہ خیر ہی کرے، کہیں اس کی وجہ سے میری ٹیوشن کی لڑکیاں ہی نہ بھاگ جائیں۔ مہاجبین کو اسے دیکھ کر اپنی روزی کی فکر ہوئی تھی، وہ اس کے ریئیکشن امام کو تو بہت ہی مزہ دے گئے تھے۔ یہ ٹیچر تو پہلی ہی ملاقات میں مجھ سے ڈر گئی ہے۔ چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ دل ہی دل میں ہنسا تھا۔ امام آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں سب سے انٹروڈیوس کرواتی ہوں، مہاجبین نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تو وہ دل ہی دل میں بولا، مس ماہی، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ کس مصیبت کو اپنے گلے میں ڈال لیا ہے تم نے۔ 2 دن کے اندر اندر تمہارے اس ٹیوشن سے بھاگ نہیں گیا تو میرا نام بھی سید امام علی شاہ نہیں۔ اس نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے انتقام بھرے انداز میں سوچا تھا۔ مہاجبین نے پہلے اسے تمام کلاس سے انٹروڈیوس کروایا اور پھر چٹائی کے الگ تھلگ کونے پر اسے بٹھا دیا۔ اسے اور تمام لڑکیوں کو کچھ نہ کچھ کام بتا کر وہ شمسہ کے پاس واپس آ بیٹھی تھی۔ شمسہ نے چائے کے دوران ڈھیروں باتیں کی اور پھر مہاجبین سے الوداع لی۔ شمسہ کے جانے کے بعد وہ بچوں کی طرف آئی، سب کو دیا گیا کام ایک ایک کر کے وہ چیک کرنے کے بعد امام کی طرف آئی تھی۔ لائیں امام، اپنا کام چیک کروائیں ذرا، اس نے امام کے سامنے رکتے ہوئے کہا۔ امام نے کھڑے ہو کر خالی رجسٹر مہاجبین کے ہاتھ میں تھمایا، جسے دیکھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ کام کہاں ہے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو وہ بولا، سوری میم، I don't have my books. I forgot my books at my home. اس نے شرارت سے مسکراتی آنکھوں کے ساتھ بڑے معصوم اور سنجیدہ لہجے میں کہا تو مہاجبین کا تو گویا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کا مطلب وہ اس طرح کا اسٹوڈنٹ تھا جو ٹیچرز کو ٹیز کرتے ہیں۔ مہاجبین نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور پھر مسکرائی۔ It's okay. سکینہ، give this forgetful boy your books to complete the given task. اس نے امام علی شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چیلنجنگ انداز میں کہا تھا۔ امام کے ماتھے پر پل پڑے تھے۔ اس لڑکی نے بڑی فرما برداری سے فٹافٹ اپنی بکس اسے تھما دی تھی جو اس نے غصے میں جھپٹ لی تھی۔ مہاجبین پلٹ کر مسکرائی اور سوچنے لگی، اف، یہ آج کل کے بچے بھی نا۔ پھر وہ وائٹ بورڈ پر لڑکیوں کو کچھ سمجھانے لگی اور امام غصے میں اسے دیکھ کر اپنا کام کرنے لگا تھا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ یہ ٹیچر کہیں اس کی چھٹی ہی نہ بند کر دے۔ شمسہ آپا، نہ جانے آپ سے مجھ سے کون سی دشمنی نبھائی ہے۔ خیالوں میں ہی شمسہ آپا سے اس نے شکوہ بھی کر لیا تھا۔ اپنا کام مکمل کر کے اس نے منہ بناتے ہوئے مہاجبین کو چیک کروایا تھا۔ تمام لڑکیوں کو اس سے پہلے چھٹی دے دی گئی تھی۔ اسے مہاجبین نے ٹیوشن کے کچھ اصول سمجھانے کے لیے روکا تھا، پھر وہ اسے ٹیسٹنگ کا طریقہ کار سمجھانے لگی۔ اس کا سنجیدہ انداز امام کو کچھ کیئرفل کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے امام، اب تم جاؤ اور کل وقت پر آ جانا، کیونکہ پری انجینئر کے صرف 2 ہی اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاس، ایک تم اور دوسری سکینہ۔ اور ہاں، اتنے بڑے سارے ہو گئے ہو، اپنے اندر کچھ میچیورٹی پیدا کرو۔
ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت سب کو پریشان کر کے رکھو، مہجبین نے اسے نصیحت والے انداز میں کہا، نگاہیں باریکی سے اس کے تاثرات کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے امام ایک بہترین استاد کون ہوتا ہے؟ مہجبین کے انداز پر وہ چوکنا ہوا تھا۔ تبھی وہ بولی، ایک بہترین ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کے ذہن کو پڑھ سکے۔ اینڈ لیٹ می نو یو آئی کین ریڈ یور مائنڈ۔ اس کی بات پر گویا امام کی سانس رک گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے مہجبین نے اس کا بیگ اٹھایا اور اس کی تمام بکس بیگ میں سے نکال کر باہر رکھی۔ امام تو اپنی جگہ پر شاکڈ ہو کر رہ گیا تھا، جبکہ مہجبین کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اگلی دفعہ نا کوئی اچھا سا بہانہ سوچنا، یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اور ہاں، کل ملیں گے اگلی کلاس میں۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے اندر کی طرف اپنے قدم بڑھائے تھے، گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب تم جا سکتے ہو۔ امام دانت پر دانت جماتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا کسی ایسی ٹیچر سے پالا پڑا تھا۔ لیکن میں بھی تو سید امام علی شاہ ہوں، اگر آپ کی ناک میں دم نہ کر دیا نا تو میرا نام نہیں۔ اس نے بھی مضبوط ارادہ کرتے ہوئے باہر کی طرف اپنے قدم بڑھا لیے تھے۔ امام نے کل تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کیا نا مہجبین؟ یونیورسٹی میں اپنا پہلا پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ دونوں اس وقت کینٹین میں تھی۔ نہیں یار، تنگ وہی ٹیچر ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس کی سائیکی کو نہ جانتا ہو۔ مجھے تو اتنا وقت ہو چکا ہے کوچنگ دیتے ہوئے، تمہیں تو پتا ہے نا کہ میں نے کوچنگ سینٹر میں بھی ٹیچنگ کی ہے، وہاں ہر طرح کے لڑکے اور لڑکیوں سے میرا پالا پڑا رہا ہے۔ یہ تو اب کچھ وقت سے میں گھر پر کوچنگ دینے لگی ہوں، اور وہ بھی اماں کی طبیعت کی وجہ سے، تو اس لیے مجھے اسٹوڈنٹس کو سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، اور پھر علاج بھی میں ویسے ہی کرتی ہوں جیسے کرنا چاہیے۔ آخری بات کہتے وہ ہنس پڑی تھی، ساتھ ہی سموسے کا ایک بائٹ بھی لیا تھا۔ اس کی بات پر شمسہ بھی ہنسی۔ یار بس تم اسے کسی طریقے سے تیر کی طرح سیدھا کر دو، امی اور بابا تمہارے بڑے ہی شکر گزار ہوں گے۔ شمسہ نے ایک بار پھر اس کی منت کرتے ہوئے کہا، ارے یار میں نے کوئی یہاں پہ تربیتی مرکز تھوڑا ہی کھولا ہے شمسہ میری بہن، میں نے کوچنگ سینٹر کھولا ہے، کوچنگ سینٹر۔ مہجبین کا انداز اب بھی غیر سنجیدہ تھا۔ ماہی یار پلیز میری بات کو سمجھے نا، شمسہ نے اس کے ہاتھ سے سموسہ چھینتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، اب میں سنجیدہ ہو کر بات کر رہی ہوں، پہلے تو میرا سموسہ تو مجھے دو۔ تمہیں پتا ہے نا کہ اب وہ کھڑوس پروفیسر کا پیریڈ شروع ہو جائے گا، جو 1.5 گھنٹہ کلاس لیں گے اور 1.5 گھنٹہ پریکٹیکل کروائیں گے۔ اب تم نے اپنے بھائی کو میرے پاس بھیج دیا ہے نا، تو بے فکر ہو جاؤ، میں اسے سدھار کر ہی تمہارے حوالے کروں گی۔ ویسے ایک بات ہے کہ امام پڑھ تو سکتا ہے لیکن پڑھنے کا چور ہے۔ وہ کچھ سنجیدہ ہو کر بولی تھی۔ ہاں یار ماہی، پتہ ہے 9th میٹرک میں اتنی اچھی ٹیوشن دلوائی لیکن رزلٹ اس کا پھر بھی B گریڈ ہی رہا، جبکہ اس نے بابا سے فرمائش کر کے بائک بھی لی کہ وہ رزلٹ اچھا لائے گا، لیکن اس نے ہمیں بہت مایوس کیا۔ بابا تو اس سے شدید ناراض ہو چکے ہیں، وہ تو اس کو کالج میں ایڈمیشن بھی نہیں کروا رہے تھے، بس میری اور امی کی ضد پر مشکل سے ایڈمیشن ہوا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ اب کسی طرح پڑھ لے۔ شمسہ یہ سب کہتے ہوئے کچھ رونے والی ہو گئی تھی۔ مہجبین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ پریشان مت ہو شمسہ، اللہ سب بہتر کرے گا۔ مہجبین کی بات پر اس نے سر ہلایا تھا۔ ویسے کل تو تم امام کی بڑی تعریفیں کری تھی بھائی، گویا مجھے تم نے پھنسانے کی سازش کی تھی ہاں؟ مہجبین نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے شرارت سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ ہاں تو اور کیا کروں، بھائی تو سب کو اپنا سب سے اچھا ہی لگتا ہے نا، اور میرے امام میں تو میری جان ہے۔ اس کے لہجے میں فطری محبت جھلک رہی تھی۔ مہجبین نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اور پھر وقت کا دھیان آنے پر وہ دونوں اٹھ کھڑی ہوئی اور آپس میں باتیں کرتی اپنی کلاس کی طرف بڑھی تھی۔ یونیورسٹی میں یہ ان کا آخری سال تھا۔ امام کو ٹیوشن آتے ہوئے 15-20 دن ہو چکے تھے، اور شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا تھا جس دن اس کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو۔ کبھی لیٹ آتا، کبھی بائک خراب ہونے کا بہانہ کرتا، کبھی وقت پر پہنچتا تو بکس نہ ہوتی، کسی دن ٹیوشن رجسٹر بھول آتا۔ مہجبین کسی نہ کسی طرح اس کے مسائل کو حل کرتی تھی۔ گویا یہ جبری پڑھائی کا سلسلہ تھا جو کہ صرف ایک طرفہ تھا۔ دوسری طرف اپنے ہر بہانے پر مہجبین کا گھور کر اسے دیکھنا اسے بڑا ہی مزہ دیتا تھا۔ اب پتہ چلا نا تمہیں کہ مجھے پڑھانا اتنا آسان بھی نہیں۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا۔ مہجبین کا دل چاہتا کہ اس کا گلا دبا دے،
آج روٹین کے برعکس مہجبین نے لڑکیوں کی چھٹی پہلے کی تھی اور اسے چٹائی سے اٹھ کر چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ خود پلٹ کر وہ اندر چلی گئی تھی۔ امام کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کا کپ تھامے باہر آئی، جو اس نے آتے ہی ٹیبل پر رکھا اور خود دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم پڑھنا کیوں نہیں چاہتے امام؟ اس نے بغیر کسی ادھر ادھر کی بات کے سیدھا اس سے پوچھا تو جواباً وہ خاموش رہا۔ دیکھو امام، تمہاری عمر کے تمام بچے پڑھتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے وہ پوری کوشش کرتے ہیں، بٹ بینگ اے اسٹوڈنٹ مجھے تمہارے اندر یہ جذبہ نظر نہیں آیا۔ BC گریڈ میں فرسٹ ایئر انٹر پاس کر کے تم کسی برائٹ فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہو تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تمہارے انداز سے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کچھ بننا نہیں چاہتے، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ تم نے اب تک یہ نہیں سوچا کہ تم آنے والی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہو۔ کیا تم نے خود سے کبھی یہ سوال کیا؟ میرے خیال میں تو تمہیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے، اور جواب مل جائے تو کل ٹیوشن آنا، ورنہ میری طرف سے تم فارغ ہو، اب تم جا سکتے ہو۔ مہجبین نے ٹیبل سے اپنا کپ اٹھایا اور اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اپنی جگہ خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی سوچ کو آج تک نہ کسی نے ٹیچر اور نہ ہی کسی ٹیوٹر نے یہ ڈائریکشن دی تھی جو مس ماہی نے دی تھی۔ وہ زندگی میں آگے کیا کرنا چاہتا تھا یہ سوال نہیں تھا، یہ تو گویا ایک گہری کھائی تھی جس کے دہانے پر وہ پہنچ چکا تھا۔ بس ایک دھکا لگنے کی دیر تھی اور وہ اس گہری کھائی میں گر جاتا، مگر وہ اب تک گرا نہیں تھا، کیونکہ بہت سے ہاتھ اسے کھینچ کر اس کھائی سے دور لے کر جا رہے تھے، اور ان میں ایک ہاتھ اب مہجبین کا بھی شامل ہو چکا تھا۔ کیا تم نے امام کو ٹیوشن سے نکال دیا ہے کیا؟ میں 2 دن سے اسے کہہ رہی ہوں کہ ٹیوشن کیوں نہیں جا رہے، تو پتہ نہیں کیا عجیب سا جواب دیتا ہے کہ مس ماہی نے ایک سوال دیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک اس کا جواب نہ ملے میں ٹیوشن نہ ہوں۔ شمسہ اس سے گلہ کرتے ہوئے پوچھے جا رہی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ مہجبین اس کی طرف متوجہ نہیں۔ ماہی تم سن رہی ہو مجھے، میں کیا کہہ رہی ہوں یار؟ شمسہ کو بالآخر اسے ہلانا ہی پڑا، مگر ہلانے کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ بے ساختہ رونے لگی۔ واٹ ہیپنڈ ماہی، سب خیر تو ہے؟ تم ایسے رو کیوں رہی ہو یار؟ شمسہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ نہ میں سر ہلاتے ہوئے بے آواز رونے لگی۔ وہ ڈپارٹمنٹ کی پچھلی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی جہاں سے کم ہی کسی کا گزر ہوتا تھا۔ ماہی پلیز مجھے بتاؤ، تمہارا رونا اس طرح مجھے پریشان کر رہا ہے، ہوا کیا ہے؟ کیا بھابھی نے پھر سے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا ہے؟ شمسہ نے پر یقین لہجے میں پوچھا، اور حسب توقع مہجبین نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بیڑا غرق ہو اس عورت کا۔ شمسہ کو اس کی بھابھی پر غصہ آیا تھا، پھر اس نے پانی کی بوتل کھول کر مہجبین کی طرف بڑھائی۔ پانی پی کر مہجبین کے آنسو کچھ تھمے تھے، البتہ اس کی بھیگی پلکیں اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ تم تو جانتی ہو نا شمسہ بھابھی کے مزاج کو، جب تک ابو جی زندہ تھے وہ کچھ لحاظ کر لیا کرتی تھی، لیکن ابو جی کی جانے کے بعد انہوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ 2 سال میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ پہلے میرے ابو جی کی زندگی میں نہیں کیا تھا، اور کل تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ انہوں نے امی کو دھمکی دی ہے کہ اگر اب اماں نے ان کے بھائی کا رشتہ میرے لیے قبول نہیں کیا تو ابھی تو صرف انہوں نے گھر میں علیحدہ پورشن بنوایا ہے، اب وہ میرے بھائی کو لے کر گھر سے ہی چلی جائیں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا شمسہ، اماں تو رات سے رو رو کر نڈھال ہیں۔ ایک پل کو تو میرا دل چاہا کہ میں اماں سے کہوں کہ وہ ہاں کر دیں، اور اب میں پوری سنجیدگی سے اسی پر سوچ رہی ہوں کہ میں شادی کے لیے ہاں کر ہی دوں۔ وہ غمزدہ سی ہو کر بولی تھی، تبھی شمسہ نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کہ تم ماہی، جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، آنٹی کو مضبوط بننا چاہیے یار۔ بھابھی کی دھمکیوں کو اگنور کر دو، اور آنٹی بھابھی جان سے بات کیوں نہیں کرتی؟ ان کا سالہ کتنا نکھٹو ہے، انہیں بھی تو پتا ہے نا اس کے بارے میں، اور جب تک انکل زندہ تھے تو انہوں نے تب بھی تو اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، تو اب کیوں؟ شمسہ جو اس کے حالات زندگی سے پوری طرح واقف تھی تڑپ کر بولی تھی، میں کیا کروں پھر بتاؤ؟ ہاں امی نے بہت کوشش کی ہے، لیکن بھائی جان بھابھی کے خلاف کچھ سننا ہی نہیں چاہتے، ایک عجیب سا ماحول ہو جاتا ہے گھر کا یار۔ وہ بے بسی سے بول رہی تھی، خود کو مضبوط کرو ماہی، ورنہ تم اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مار دو گی۔ شمسہ نے اس کے سمجھاتے ہوئے کہا، مضبوط تو میں تب تک تھی شمسہ جب تک میرے ابو زندہ تھے، اب ان کا سایہ نہیں ہے مجھ پر، میں اکیلی ہوں۔ اس کی بات پر شمسہ اسے مزید کچھ تسلیاں دیتی رہی۔ گھر واپس آ کر بھی اس کی طبیعت اداس سی رہی تھی،
اماں سے اسے پتا چلا تھا کہ بھابھی کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے گئی ہیں تو اسے کچھ سانس آیا تھا۔ اماں کو اس نے بتا دیا تھا کہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے ٹیوشن کی لڑکیوں کو چھٹی کر دیں، وہ کچھ دیر سونا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت گہری نیند میں تھی جب اماں نے اسے آ کر ہلایا۔ ماہی اٹھ جاؤ بیٹا، وہ تمہارا اسٹوڈنٹ آ کر بیٹھا ہے، وہی شمسہ کا بھائی امام۔ کئی بار میں کہہ چکی ہوں کہ آج ٹیوشن کی چھٹی ہے، مگر ہر بار وہ کہتا ہے کہ تم سے مل کر ہی جائے گا۔ اماں نے اسے اطلاع دی تو امام کا نام سنتے ہی وہ بوکھلا کر اٹھی تھی۔ یہ کہاں سے آ گیا آج نکما؟ صبح شمسہ بھی اس کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی، میں نے تو اپنے رونے دھونے میں سنی ہی نہیں اس کی بات۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر پاؤں سلیپر میں ڈالتی خود سے بولی تھی۔ اماں تو بس اس کی بوکھلاہٹیں دیکھ رہی تھی۔ مہاجبین بڑی تیزی سے اٹھ کر باہر نکلی تھی۔ کمرے سے نکل کر وہ باہر صحن میں آئی تو سامنے رکھی کرسی پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر وہ اٹھ کر پلٹا تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں میں کچی نیند کی گلابی ڈوریاں تھیں۔ امام نے آج شاید پہلی بار اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ شاید وہ اس کی نیند بری طرح ڈسٹرب کر چکا تھا۔ جی جناب سید امام علی شاہ صاحب، کس سلسلے میں آپ آئے ہیں؟ مہاجبین نے کڑے تیوروں سے اس سے پوچھا۔ جو سوال آپ نے دیا تھا میں اس کا جواب ڈھونڈ لایا ہوں۔ امام نے بھی بڑے مطمئن سے جواب دیا۔ وہ چند لمحے اس کی بات پر خاموش رہی، البتہ آنکھوں میں اب کچھ شک بھی ابھر آیا تھا۔ تمہیں شمسہ نے تو نہیں بھیجا زبردستی؟ بتاؤ مجھے۔ اپنا شک وہ زبان پر لے کر آئی تو وہ ہلکا سا ہنسا۔ جی نہیں، میں اپنی خواہش اور مرضی سے آیا ہوں، کیونکہ اب میں واقعی پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام نے جیسے اپنے فیصلے سے اسے آگاہ کیا تھا۔ اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب تم مجھے تنگ نہیں کرو گے۔ نکمے سے بہانے بنا کر، ہے نا؟ وہ بھی کچھ ریلیکس ہو کر بولی اور اپنے بکھرے بال سمیٹ کر دوسری کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ آج تو بکس لائے ہو نا، یا صرف جواب بتانے آئے تھے؟ اس سے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تو امام نے کہا، میں تو ٹیوشن پڑھنے ہی آیا تھا، چھٹی تو آپ نے دی ہے۔ گڈ، دماغ صحیح کام کرتا ہے تمہارا اب، وہ ہنس کر بولی تھی۔ چلو ایسا کرو، اپنی بکس اور رجسٹر نکالو، تم نے لیٹ جوائن کیا ہے تو تم تو ویسے ہی بھی کافی پیچھے ہو۔ اس نے امام کو چھٹی دینے کا ارادہ کینسل کر لیا تھا۔ وہ پریشان تھی تو اس میں اس سب بیچارے کا کیا قصور تھا؟ امام نے بھی اپنی بکس ٹیبل پر نکال کر رکھی تھی۔ مہاجبین نے میز کی بک اٹھا کر کھولی اور اس سے رجسٹر لے کر اسے ایکسرسائز سمجھانی شروع کر دی، اور آج پہلے کے مقابلے میں امام پوری توجہ سے اس کی باتیں سن اور سمجھ رہا تھا۔ دن اپنی رفتار کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے۔ اب ٹیوشن آنا امام کو اچھا لگتا تھا۔ کالج میں بھی اس کی پروگریس کافی بہتر ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ٹیچرز کے پسندیدہ سٹوڈنٹس میں شامل ہوتا جا رہا تھا۔ مہاجبین اس کے لیے ایک امیزنگ ٹیچر ثابت ہوئی تھی۔ اس کی کسی بھی پرابلم کو پلک جھپکتے حل کر دیا کرتی تھی، اور اس کی حیرت پر جب وہ ہنستی تو امام کو بہت اچھا محسوس ہوتا تھا۔ امام، یہ ماہی کون ہے؟ وہ اس وقت کالج میں فزکس کا لیکچر اٹینڈ کر رہا تھا اور بورڈ کے سامنے کھڑے لیکچرار کا غیر ارادی طور پر ماہی سے کمپیریزن کر رہا تھا۔ تبھی ساتھ بیٹھے دوست کی آواز پر اس نے چونک کر اپنے رجسٹر کے کونے پر لکھا ہوا وہ نام دیکھا جس پر وہ مسلسل پین کو پھیر رہا تھا۔ بولو نا امام، یہ کون ہے ماہی جس کا نام تم نے لکھا ہے یہاں پر؟ اس کے دوست نے اس سے پوچھا تو امام علی شاہ خالی ذہن کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ تبھی بیل رنگ ہوئی تو وہ جیسے کسی ٹرانس سے باہر نکلا اور جلدی سے بیگ پیک کر کے باہر نکل آیا تھا۔ گھر آ کر بھی اس کی حالت عجیب سی رہی تھی، بات بات پر گھبرا جانا۔ اسے ٹیوشن جاتے بھی عجیب سی جھجک فیل ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ کوئی کھلی کتاب ہو اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماہی اس کتاب کو پڑھے۔ ماہی، اس کے دل نے جیسے کسی عہد کی طرح اس نام کو دہرایا تھا اور وہ ہولے سے ڈر گیا تھا۔ اسے اپنی حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مہاجبین سامنے بورڈ پر کھڑی بایو کی سٹوڈنٹس کو لیکچر دے رہی تھی۔ دراصل میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی نا، اس لیے میری بایولوجی میں کافی انٹرسٹ ہے۔ ایک سٹوڈنٹ کے سوال پر اس نے ایک مرتبہ افسردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ امام نے چور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کاسنی رنگ کے سوٹ پہنے وہ اس لمحے اسے کچھ اداس سی لگی تھی، لیکن یہ اداسی صرف چند لمحوں کی تھی۔ اب وہ پھر سے مسکرا رہی تھی، روشن دن کے جیسی روشن مسکراہٹ کے ساتھ۔ ماہی، اس کا نام اس نے پھر خاموشی سے دہرایا تھا۔
اور وہ بے خود سا ہو کر مسکرایا، اور یہ وہ پہلا لمحہ تھا پورے دن میں جب اس کے دل نے کھل کر سانس لی تھی۔ اس نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا اور اس کا ایک ایک انداز امام علی شاہ کی آنکھوں میں روشنی کی طرح جذب ہونے لگا۔ اب تو روز ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ وہ آس پاس ہوتی تو امام کا دل جیسے خوابوں کے اڑن کھٹولے پر سوار ہو جاتا۔ یہ احساس بڑا خوبصورت سا تھا، جس کے سبب اب ہر دم ایک نرم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رہتی تھی۔ مہجبین اس کی تعریف کر دیتی تو وہ گھر آ کر اپنے کمرے میں پہنچتے ہی ہوا میں دائیں بائیں ہاتھ اٹھا کر گول گول گھوم جاتا، یا کبھی جوش میں ایک جم بھی لگاتا تھا۔ او ماہی، what you have done to me۔ وہ اکثر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے باتیں کرتا، اور اس سب کے دوران اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اگر ان جذبوں کی خبر ماہی کو ہوگی تو کیا ہوگا، یا اسے خود اپنے آپ پر اتنا غرور تھا کہ اس کے لیے یہ سوال بالکل بے معنی تھا کہ ماہی کو پتہ چلا تو کیا ہوگا۔ ٹیوشن میں ایک ایک کر کے تمام اسٹوڈنٹس کے کالجز میں پیپر شروع ہو چکے تھے۔ اس کے بعد انہیں پریپریشن لیوز ملنا تھی۔ مہجبین پر کافی سٹریس تھا، کیونکہ مکمل تیاری کے بعد وہ خود بھی ایک ٹیسٹ ضرور لیتی تھی ہر سبجیکٹ کا۔ لڑکیوں کے پیپرز ختم ہوئے تو امام کے پیپرز شروع ہو گئے۔ شام کے سائے کافی گہرے ہو چکے تھے۔ وہ سر جھکائے اپنے ٹیسٹ مکمل کرنے میں مصروف تھا۔ ٹیسٹ مکمل ہونے پر اس نے سر اٹھا کر مہجبین کو دیکھا تو اس کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، کیونکہ اس کے سامنے ہی مہجبین کرسی سے ٹیک لگائے بے خبر سو رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے پین پر اس کی گرفت بھی ڈھیلی پڑی تھی اور پین اس کے ہاتھ سے پھسل گیا تھا۔ امام نے تو کسی نعمت کی طرح اٹھا کر اس پین کو اپنے بیگ میں رکھا۔ ماہی بیٹے، موسم کافی خراب ہو رہا ہے، بارش کسی بھی وقت شروع ہو جائے گی، اب بس کر دو اور اس بچے کی جان چھوڑ بھی دو۔ کچن سے اماں کی آواز آئی تو وہ چونک کر اٹھی۔ میں سو گئی تھی کیا؟ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے امام سے سوال کیا تو اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور اپنا رجسٹر اس کی طرف بڑھایا۔ مہجبین نے رجسٹر چیک کرنے کے لیے اپنا پین ڈھونڈنے کی کوشش کی تو امام نے اپنا پین اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اس کا ٹیسٹ چیک کرتی جا رہی تھی اور غلطیوں کی نشاندہی کرتی جا رہی تھی۔ رجسٹر چیک کر کے اس نے امام کو تھما دیا تھا اور پین اس کی طرف بڑھاتے اٹھی تھی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب پین تھامتے ہوئے امام کی ہتھیلی میں اس کا ہاتھ قید ہو گیا تھا۔ جہاں وہ چونک کر اس کی طرف مڑی، وہیں امام نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ امام کی آنکھوں میں ابھرنے والا تاثر اس کے لیے کچھ نیا تھا۔ مہجبین کی آنکھوں میں الجھن آمیز حیرت ابھری تھی۔ اوپر اپنے پورشن کے گرل میں کھڑے مہجبین کی بھابھی نے بھی یہ منظر طنزیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ مہجبین نے اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ ٹرانس کی کیفیت سے باہر نکلا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ I'm sorry، وہ شرمندہ سے بولا تو مہجبین نے بس سر ہلاتے اندر کی طرف رخ کیا تھا اور وہ پھر تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی امام سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بیڈ پر گر کر اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے اپنے ہاتھ کو کھولا۔ پورے رستے اس نے اپنے ہاتھ کو بند ہی رکھا تھا کہ کہیں ہتھیلی میں دبا وہ لمس کسی خوش رنگ تتلی کی طرح ہتھیلی سے اڑ نہ جائے۔ اپنے ہاتھ کو ناک کے قریب کرتے اس نے مہجبین کی مہک اپنے اندر اتاری تھی۔ ایک دل فریب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری تھی اور تبھی ایک دم لائٹ چلی گئی۔ وہ فوراً بد مزہ ہوا اور اٹھ کر اس نے کھڑکی کھولی۔ بارش کی مہک سے لدی ہوا نے اندر قدم رکھا تھا۔ بادل تو آج صبح سے ہی آسمان پر سفر کر رہے تھے، مگر اب لگتا تھا کہ انہوں نے آپس میں مل کر کوئی سازش کر لی تھی۔ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی بھیگی بھیگی ہوا اس کے وجود میں ایک عجیب سی سرشاری بھر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس مہکتی ہوا کو اپنے اندر اتارا۔ ہلکی بارش اب موٹی بوندوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ کچھ دیر تو کھڑکی سے باہر بارش میں ہاتھ دیے کھڑا رہا اور پھر نہ جانے سر میں کیا سمائی کہ کمرے سے نکل کر وہ چھت پر پہنچ گیا۔ اس ٹھنڈی ٹھنڈی بارش نے اسے بھگو دیا تھا۔ وہ ہاتھ دائیں بائیں پھیلائے گول گول گھوما تھا۔ یہ احساس، یہ فیلنگز کتنی خوبصورت ہے نا، جس نے مجھے اندر باہر سے گل و گلزار کر دیا ہے۔ آخر یہ کیا احساس ہے، یہ کیسی فیلنگز ہیں؟ وہ آنکھیں بند کیے خود سے سوال کر رہا تھا۔ اسے دیکھنا، اسے سننا مجھے اتنا اچھا کیوں لگتا ہے؟ کیوں اس کے آس پاس رہنے سے مجھے خوشی ملتی ہے؟ اور کیوں میں چاہتا ہوں کہ میرا چہرہ مہجبین کے سامنے شیشہ نہ بنے، وہ میرے چہرے کے بدلتے رنگوں کو پہچان نہ لے اور مجھ سے خفا نہ ہو جائے؟ آخر یہ کیا ہے جس سے میں ماہی سمیت پوری دنیا سے چھپا لینا چاہتا ہوں؟ وہ بارش میں بھیگتا اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے دل میں چھپے جس احساس سے میں بے خبر ہوں وہ وہی ہے جسے شاعروں نے اپنی غزلوں کا موضوع بنایا تھا، جس کی آتش میں جلنے والوں پر کہانیاں بنی ہیں،
جسے سب ایک ہی نام سے جانتے ہیں، محبت۔ اس نے بند آنکھوں کو کھولا تھا۔ بارش میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ وہ اپنے سر کو ہلاتے ہوئے مدھم سا ہنسا۔ او امام، what you have done to yourself۔ اس نے ماتھے پر آئے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کیا۔ You are in love, dude۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ اس لمحے اس کے دل کی سرزمین سے پھوٹ رہی تھی۔ امام بیٹے، بارش بہت تیز ہو چکی ہے، نیچے آ جاؤ۔ اس کی ماما نے سیڑھی پر کھڑے ہو کر اسے آواز دی تو وہ ہاتھ میں ٹاول لیے مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھا تھا۔ بارش کی وجہ سے آج وہ یونیورسٹی سے چھٹی پر تھی، اس لیے اماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ تبھی اوپر سے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی تو اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ اف، یہ بھابھی یقیناً پھر سے کوئی باتیں سنانے آئی ہوں گی۔ اس نے دل ہی دل میں ان کے بارے میں سوچا تھا۔ السلام علیکم اما جان، کیسی ہیں آپ؟ بھائی، آپ تو کبھی میرا حال چال پوچھتی نہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ خود ہی آپ کی خبر لے لوں۔ اس کی بھابھی آئمہ نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے کام میں مصروف مہاجبین کو دیکھا، جس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی تھی۔ اماں نے صرف گردن ہلا کر ان کے سلام کا جواب دیا۔ وہ اس وقت دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ اور ماہی، تم آج یونیورسٹی نہیں گئی، سب خیریت تو ہے؟ اماں کی خاموشی کو اگنور کرتے ہوئے مہاجبین سے بولی۔ نہیں، سب ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا تو اماں کٹی ہوئی سبزی اٹھا کر کچن میں چلی گئی تھی۔ ویسے ایک بات تو ہے مہاجبین، میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی، بڑی نیک اور شریف لڑکی سمجھتی تھی تمہیں، اس لیے تو اپنے بھائی کا رشتہ لائی تھی تمہارے لیے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تمہارا اپنا اسٹوڈنٹ کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اس طرح کہا جیسے کوئی عام سی بات کری ہوں۔ ان کی بات پر مہاجبین تو اس بات پر لرز گئی تھی۔ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ غم و غصے سے اس کی آواز کام گئی تھی۔ بھابھی، آپ کو ذرا سا بھی خوف نہیں آتا کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں؟ او ہیلو بی بی، جب تمہیں ماں اور بھائی کی عزت رولنے کا خیال نہیں آیا تو مجھے سچ بولتے ہوئے خوف کیوں آئے گا؟ اور جھوٹ ہے ہی کیا اس میں، بتاؤ مجھے۔ کیا کل وہ لڑکا تمہارا ہاتھ پکڑے نہیں بیٹھا تھا؟ ان کی بات پر مہاجبین کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ بھابھی، خدا گواہ ہے کہ وہ محض ایک اتفاق تھا، لیکن آپ جو کہہ رہی ہیں اور جو کر رہی ہیں نا، وہ اتفاق نہیں، یہ آپ کی چھوٹی اور گندی ذہنیت ہے جس کا میں کچھ نہیں کر سکتی۔ مہاجبین نے بڑے ضبط سے جواب دیا تو وہ بولی، چلو مان لیا کہ ہاتھ اتفاق سے ہاتھ میں آ گیا ہوگا، لیکن جس طرح وہ تمہیں دیکھ رہا تھا نا، وہ اتفاق تو نہیں۔ تمہارا پین اٹھا کر اس نے اپنے بیگ میں چھپایا، یہ تو اتفاق نہیں ہو سکتا نا۔ اس کی بھابھی تڑخ تڑخ کر بول رہی تھی اور ان کی باتیں سن کر وہ شاکڈ ہو گئی تھی۔ اسے گزشتہ رات امام کی آنکھوں کا وہ تاثر یاد آیا تھا، کیسی روشن ہو رہی تھی اس کی آنکھیں۔ بھابھی نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر فوراً کہا، کیا ہوا، اب کیوں بولتی بند ہوگی تمہاری؟ پلیز بھابھی، آپ جائیں یہاں سے پلیز۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں میں بیوی، جا رہی ہوں، لیکن تمہاری یہ حرکتیں جاری رہی نا تو میں زیادہ دن تک تمہارے بھائی سے یہ بات چھپا نہیں سکوں گی۔ جاتے جاتے اسے دھمکی دے کر گئی تھی۔ اف اللہ، یہ بھابھی کیا کہہ رہی تھی؟ نہیں، انہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ تو میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے بس، اور اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچر سے امپریس تو ہو ہی جاتے ہیں۔ بھابھی کی باتیں اس کی روح کو چھید رہی تھی، یہ احساس اس کی رگوں کو کاٹ رہا تھا اور اس کا وجود جیسے شرمندگی میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ 2 دن سے امام ٹیوشن نہیں آیا تھا۔ لڑکیوں کو تو وہ ویسے ہی چھٹیاں دے چکی تھی کیونکہ ان کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ بھابھی کی بات اسے یاد آتی تو وہ شرمندہ ہوتی۔ پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتے ہیں لوگ، اور کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی ان کو۔ اس نے بھابھی کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ ویسے شمسہ بھی 2 دن سے یونیورسٹی نہیں آ رہی، اللہ خیر کرے۔ میرے خیال میں مجھے یونیورسٹی سے واپسی پر شمسہ کے گھر سے ہوتے ہوئے جانا چاہیے۔ مہاجبین نے اگلے پیریڈ کے لیے کلاس میں جاتے ہوئے یہ سوچ کر فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے لیے شمسہ نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ مہاجبین نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ او ماہی یار، بس میں آج سوچ رہی تھی کہ تمہیں کال کروں، پچھلے 2 دن سے تو اتنے پریشان رہے کہ مجھے تم سے بات کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ شمسہ سے ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی۔ کیوں بھائی، ہوا کیا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ مہاجبین نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ارے نہیں یار، کہاں خیریت ہے، 2 دن سے امام شدید بخار میں مبتلا ہے۔ اس رات ٹیوشن سے جو واپس آئے تو آتے ہی بارش میں نہانے کے لیے چھت پر چڑھ گیا۔ حالانکہ بارش سے بہت چڑھتا ہے کہ ہر طرف چہچہاہٹ ہوتی ہے،
مگر اس رات نہ جانے سے کیا ہوا کہ اتنی ٹھنڈی بارش میں نہانے کے لیے چھت پر چلا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلی صبح یہ تیز بخار میں جل رہا تھا، پیپر بھی رہ گیا اس بیچارے کا۔ شمسہ نے ڈیٹیل میں سے ساری بات بتائی تھی۔ اسی دوران ملازمہ چائے لے کر آئی۔ اوہ یہ تو بہت برا ہوا، بہت محنت سے تیاری کی تھی اس نے پیپرز کے لیے۔ مہاجبین کو امام کی بارے میں سن کر دلی افسوس ہوا تھا۔ ہاں نا، پتہ ہے اس نے تو بہت ضد کی کہ میں جاؤں گا، لیکن میں نے اور ماما نے روکا کیونکہ بیڈ سے تو اٹھا نہیں جا رہا تھا اس سے۔ شمسہ نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا تھا۔ ویسے اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ اب تو کافی بہتر ہے، تم چائے پی لو پھر چلتے ہیں اس کے روم میں۔ آج صبح سے ہی ضد کر رہا تھا کہ آج ٹیوشن ضرور جائے گا، ورنہ مس ماہی اس سے ناراض ہو جائیں گی اور ٹیوشن سے نکال دے گی۔ بہت ڈرتا ہے تم سے یار، شمسہ نے بتایا تو مہاجبین ہنس کر بولی، اب میں اتنی بھی ڈراؤنی تو نہیں کہ وہ مجھ سے ڈرے بھی۔ ڈراؤنی کہا، تم تو اپنے نام کی طرح ہو، بالکل چاند جیسی۔ شمسہ نے اسے دل سے سراہتے ہوئے کہا۔ مہاجبین نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا، پھر وہ دونوں چائے پی کر امام کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ رستے میں شمسہ کی والدہ سے بھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ وہ شمسہ کے پیچھے امام کے کمرے میں داخل ہوئی تو شمسہ نے کہا، امام دیکھو کون آیا تم سے ملنے۔ امام اس وقت بائیں ہاتھ کی کروٹ پر لیٹا ہوا تھا۔ شمسہ کی آواز پر پلٹا اور شمسہ کے پیچھے مہاجبین کو دیکھ کر وہ کتنے ہی لمحے بے یقینی سے اسے دیکھا گیا اور پھر بے یقینی آہستہ آہستہ خوشی میں بدل گئی۔ زندگی سے بھرپور ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی، اس کی آنکھیں دیوں کی مانند روشن ہو گئی تھی۔ ان کے دیکھنے سے جو آتی ہے منہ پر رونق، ان کے دیکھنے سے جو آتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ اب تم ایسے منہ اٹھا کر کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنے ٹیچر کو سلام تو کرو۔ شمسہ نے مسکراتے اسے یاد دلایا تو وہ بولا، السلام علیکم، آپ یہاں پر؟ ہاں بھائی، میں شمسہ سے ملنے آئی تھی تو پتہ چلا کہ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو میں نے کہا چلو مریض کا حال دل پوچھ لیں، لیکن یہ مریض تو کچھ بھلا چنگا ہی لگ رہا ہے مجھے۔ مہاجبین نے ہنستے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو اس کی بات پر وہ دونوں بہن بھائی ہنس پڑے۔ نہیں جناب، اس بیمار کا حال تو تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہوا ہے، اسے کہتے ہیں نا پاور آف ٹیچر۔ شمسہ نے ہنستے ہوئے گویا امام کا مذاق اڑایا تو وہ ہنستے ہوئے سر جھکا گیا تھا۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ مہاجبین نے اب سنجیدہ ہو کر پوچھا تو اس نے سر اٹھا کر مہاجبین کو دیکھا اور بولا، اب کافی بہتر ہے۔ اچھی بات ہے، خود کو جلدی ٹھیک کرو، تمہیں بہت اچھے سے فائنلز بھی دینے ہیں، کالج کے پیپرز رہ بھی گئے تو کوئی بات نہیں۔ ویسے تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا کہ رات کو تم بارش میں نہاؤ؟ مہاجبین کہتی چلی گئی تھی۔ شمسہ اٹھ کر اس وقت باہر نکل گئی تھی۔ میرے دل نے، امام نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بولی، دل تو بیوقوف ہوتا ہے، اس کی بات تو نہیں ماننی چاہیے۔ کیوں؟ دل کی بات ماننے سے تو خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ خوشی جو ہمیں پرسکون کرتی ہے۔ امام نے اسی انداز میں کہا تو مہاجبین چند لمحے کے لیے لاجواب ہو گئی۔ ہاں دیکھ تو رہی ہوں میں، اور یہ اسی خوشی کا نتیجہ ہے کہ تم اس وقت بیڈ پر پڑے ہو۔ مہاجبین نے اس کی بات کو ہلکا پھلکا رنگ دیا۔ ہاں تو کیا، اس میں بھی تو خوشی ہے، اگر میں بیمار نہ ہوتا تو کیا آپ یہاں آتی ہمارے گھر؟ آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہتا جا رہا تھا اور مہاجبین کو لگا جیسے اس کا دماغ معاف ہو جائے گا۔ اسی لمحے شمسہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کے آتے ہی مہاجبین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اوکے میں اب چلتی ہوں، اماں میرا ویٹ کری ہوں گی کیونکہ میں نے اماں کو بتایا نہیں تھا کہ یونیورسٹی سے میں ڈائریکٹ آئی ہوں یہاں پر۔ اس نے امام کو مکمل اگنور کرتے ہوئے کہا اور شمسہ کے روکنے کے باوجود بھی وہ باہر نکل گئی۔ امام تو حیرت سے اس کے اچانک سے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ رہا تھا۔ شمسہ کے گھر سے نکلتے ہی اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا تھا، یوں لگتا تھا کہ اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ بھابھی غلط نہیں تھی۔ اف امام، یہ تم نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ اس کے ذہن میں بار بار وہ منظر گھوم رہا تھا جب اس کو دیکھ کر امام کے چہرے پر خوشی بکھر گئی تھی، یوں لگتا تھا کہ اس کی آمد پر وہ جیسے پھر سے جی اٹھا ہو۔ نہیں امام، یہ سب غلط ہو گیا ہے، تم نے ایک غلط راستے کا انتخاب کیا ہے امام، یہ راستہ منزل کی طرف نہیں جاتا، اور ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو تمہارے ہنسنے کھیلنے پڑھنے لکھنے کے دن ہیں، تم نے خود پر بہت ظلم کیا ہے امام۔ اسے امام پر غصہ بھی آ رہا تھا اور ترس بھی، اور اس سے بڑھ کر اسے آنے والے وقت سے خوف بھی آ رہا تھا جو اپنے دامن میں نہ جانے اس کے لیے کیا سمیٹے آ رہا تھا، بدنامی یا نیک نامی۔